ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی محترم، بزرگوں اور عزیز ساتھی، یہ سادات بڑی یہاں کے احباب نے دعوت دی اور میں نے دعوت قبول کی اور میں چلا آیا. دعوت دی اور میں نے دعوت قبول کی اور میں چلا. اب ایک دعوت میری دی تو آپ قبول کریں گے قبول. وہ یہ ہے کہ بچے بہت آگے بیٹھے ہیں، ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں وہ پیچھے نہیں، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. اس والے پنڈال کے پیچھے والے آگے آ جائے کہ یہاں اندر سے میں کہا کرتا تھا اور جب میں مطمئن ہو گیا کہ مجھ سے عین نکالنا اب نتیجہ جلسہ توجہ ہے تو میں دوسرے قاری صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کہ بیٹا زبیر نکال عین. تو بڑا مشق کر کے آیا تھا، میں نے پھر عین نکالا. انہوں نے کہا کہ نہ ابھی نہیں نکلا تجھ سے. میں لگاتار یکے بعد دیگرے کئی قاریوں کے پاس گیا اور ہر ایک نے عین نکلوایا. میں سمجھا کہ ان سے خود نکالنا. مسئلہ یہ کہ ادھر آواز نہیں ہے، پھٹا بانس ہے. اب میں کیا آپ کو قرات کرنا. ارے یہی خالی جیکٹ کے سامنے بیٹھا جوڑنا ہے کسی طریقے سے اس مجلس کو. آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے، اس کے بعد ان کے چلا جانا ہے. توجہ فرمائیں. ایک ہوتا ہے قاری قرآن
اور مسلمانوں ایک ہوتا ہے عالم قرآن، قرآن کا عالم، اور ایک ہوتا ہے داعی قرآن، قرآن کا داعی، اور ایک ہوتا ہے ناشر قرآن، قرآن کو پھیلانے۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرمائے۔ میں یہ کہنے کے لیے آیا کہ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی عالم قرآن ہے، کوئی داعی قرآن ہے، کوئی ناشر قرآن ہے، کوئی تالی قرآن ہے، اور یہ مجمع عاشق قرآن، یہ قرآن پاک سے عشق رکھنے والوں کا مجمع۔ عشق قرآن میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے کے سارے لوگ۔ میں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا تھا، کہیں مستند کتاب میں نہیں، لیکن ظاہر کی بات ہے جب میرے استادوں نے بیان کیا تو انہیں کہیں نہ کہیں تو ملا ہوگا نا، یہ مولانا جواب سے نہیں دیتے ہیں، ارے انہیں تو ملا ہوگا نا۔ یوں کہا کہ ایک بزرگ تھے بہت اہم، تو موت تو سب کو آتی ہے، ہاں پڑھا لکھا ہو اسے بھی آتی ہے، بے پڑھا ہو اسے بھی آتی ہے، اللہ والا ہو اسے بھی آتی ہے، غیر اللہ والا ہو اسے بھی آتی ہے، لیکن وہ سادات پرگڑھی والوں سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے انہیں خواب کے اندر دیکھا۔ کس میں دیکھا؟ خواب۔ اور ان سے معلوم کیا کہ حضرت کیسا رہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بخشش کر دی اور نعمتوں کے دروازے کھولے۔ نعمتوں کے کیا کھول دیے؟ کہا کہ حضرت آپ تو تھے ہی اس قابل، رات اور دن قال اللہ اور قال رسول میں لگا رہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ پڑھا کرتے تھے، نماز تہجد آپ پڑھا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، جانے کتنے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والے تھے، آپ کو تو جنت میں جانا ہے۔ انہوں نے اللہ والوں نے خواب میں ایک بات کہی، کہا کہ بھائی میں تو جنت میں گیا، لیکن جنت میں میرا ساتھی جو ہے وہ فلاں مزدور میرا ساتھی بنا۔ اچھا اسے یہ بھی جانتا تھا خواب دیکھنے والا، جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کرنا مشکل ہو گیا، صبح کو فوراً اس مزدور کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے جا کر یہ کہا کہ اللہ کی بندی ایک بات تو بتا کہ تیرے شوہر کا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں اللہ والا جس درجے میں ہے اسی مرتبے اور اس درجے میں تیرے شوہر کو اللہ نے پہنچا۔ ہائے 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 ہائے، اس اللہ کی بندی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ عمل کی بات کرتے ہو، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھا کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، زیادہ نفلیں پڑھنے کی ہمت ہی کہاں تھی، رات دن مزدوری کیا کرتا تھا، جب رات کو آ کے تھک کے سوتا تھا تو فجر کی نماز ہی کے لیے کھلا کرتا۔
دینا کوئی عمل تو ضرور ہوگا. کہا کہ ہاں بس یہ ایک عمل تھا کہ کیا یہ جو گھر میں ہمارے قرآن پاک رکھا ہے، اس قرآن پاک کو فجر کی نماز کے بعد مسجد سے آ کر کھولتا تھا. قرآن پڑھا ہوا تو نہ تھا، لیکن انگلی رکھ کر قرآن پاک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کہتا تھا کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا. وہ قرآن کا پڑھا ہوا تو نہ تھا، قرآن کا حافظ تو نہ تھا، قرآن کو پڑھنے والا تو نہ تھا، لیکن قرآن کی محبت اور قرآن کا عشق رکھنے والا تھا. یہ جو سننے کے لیے آئے تھے، جو پوچھنے کے لیے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس اللہ والے کے ساتھ میں جو اسے مرتبہ ملا ہے وہ اسی قرآن سے محبت کی بنیاد پر. شنیدم کے در روز امید بھی. بابا صاحبی اللہ تعالیٰ خبر کو نور سے منور فرمائے. کیا خوب بات کہہ کر گئے کیا. شنیدم کے در روز امید بھی، بدارا بنے کا ببخشد کریم. یوں کہا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو بہت سے بلند مرتبہ بخشے جائیں گے، لیکن ان سے محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالی محبت اور عشق کے صدقے میں بخشے. شنیدم کے در روز امید بھی، بدارا بنے کا بھی بخشد. ایسا تو دنیا میں بھی ہوتا نہیں. جب کسی چیز سے کسی کو تعلق ہو جاتا ہے، تعلق نسبت، تو وہ چیز بڑی بن جاتی ہے. نہیں، وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ بڑی بن جاتی ہے. اگر آپ توجہ دیں تو میں مثال عرض کروں. 2 میٹر کپڑا لیجیے، 1 میٹر کپڑے کا کرتا بنائیے، رومال بنائیے، کرتا نہ بنے. اور 1 میٹر جو کرتا بچا ہے اس کے اندر قرآن پاک کو لپیٹ کر رکھ دیجیے. جو آپ رومال بنائیں گے وہ دھلے گا، دھلتے دھلتے پرانا ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اسے اٹھائیں گے، کوڑی پر پھینک دیں گے. لیکن جس 1 گز کپڑے کے اندر آپ نے قرآن پاک کو لپیٹ کر رکھا ہے، قرآن پاک کا جزدان بنایا ہے، قسم خدا پاک کی وہ بھی پرانا ہوگا، وہ بھی پھٹے گا، لیکن وہ پھٹنے کے بعد بھی قابل احترام ہوگا. جب وہ پھٹ جائے گا تو اس کو کوڑی پر نہیں بلکہ گڑھا کھود کر احترام اور عزت کے ساتھ دفنایا. تو نسبت سے چیزیں بدل جاتی ہیں. آپ کو بڑی نسبت ملی ہے قرآن کی نسبت. اور یاد رکھیے جتنی بڑی نسبت اور مرتبہ ہوتا ہے اس کے لیے قاعدے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی بہت اہم. آپ قرآن پاک سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سننے کی ذمہ داری بتا دی. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. آپ تو قرآن پاک سن رہے ہیں نا، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے نہیں؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد النبوی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں. آپ نے صحابہ کے مجمع میں یہ کہا کہ ابی سورہ بینہ پڑھ کر مجھے سناؤ. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں پڑھ کر سناؤں؟ کہا کہ ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا. سمجھدار تھے، سمجھ گئے اور کہنے لگے سمانی، کیا پروردگار عالم نے میرا نام لے کر کہا ہے یا رسول اللہ؟
ابئی سن کون رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ قرآن کا سننا بھی سنت ہے۔ قرآن کا سننا بھی سنت ہے، لیکن اس کے لیے آداب ہیں کیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے، مفسرین نے جہاں خطبے کے معنی لکھتے ہیں وہاں قرآن کی تلاوت کے معنی بھی۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے۔ ارے سن رہے سادات پور کڑی مانو، محفل قرات تو آپ نے کی ہے، اب ادب بھی سنی ہے اس کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ادب کرنے والا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو غور سے سنو، کان لگا، غور سے غور سے یوں فرمایا کہ انسان جتنا کسی گانے والی کے گانے کو غور سے سنتا ہے، اس سے زیادہ پروردگار عالم قرآن کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو غور سے سنتا۔ اللہ قدردانی فرماتے تو پہلی چیز ہے غور سے، دوسری چیز ہے فاستمعوا له وانصتوا، بالکل خاموش۔ زبان سے کچھ نہ نکلے۔ لعلکم ترحمون، اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ خدا پاک اگر جنگل میں پڑھو گے وہاں رحمتیں اتریں گی، آبادی میں پڑھیں گے وہاں رحمتیں اتریں گی، گھروں میں قرآن پڑھیں گے وہاں رحمتیں اتریں گی، محفل قرات میں قرآن پڑھیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہاں بھی رحمتیں نازل۔ لیکن ڈرنا چاہیے، ادھر قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر بیٹھا ہوا آدمی موبائل میں لگا ہوا، کہاں کی غیرت؟ اتنا آسان ہے محفل قرات کرنا اور اس کا سننا، ورنہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میرے رونگٹے۔ ادھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے محفل قرات، سڑکوں کے اوپر 10 15 نوجوان، میں بھی نکل کر آ رہا ہوں۔ اتنا ہی تو ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ایسی بات کہہ گئے، مولانا کہنے دیجئے مجھے۔ چھٹے اڑائے جا رہے ہیں، بیڑیاں پی جا رہی ہے، مولانا حضرت رونے کا مقام، شور مچایا جا رہا ہے۔ ایمان والے کی شان نہیں ہے، قرآن پاک نے بیان کیا، سنیے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ۔ مشرکین مکہ نے یہ آپس میں طے کیا تھا کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اسے سننا نہیں ہے، شور مچا۔ جب قرآن پڑھا جائے جو شور مچائے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں، مشرکین مکہ کا طریقہ۔ بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ محفل قرات۔ آپ کو اندر اندر مائک رکھنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ پورا عمل نہیں ادب کر سکتے، جتنا کر سکتے تھے اتنا اہتمام کرتے۔ اگر انتظامیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو نوٹ کریں میری بات کو، اس کے ساتھ مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں کس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ قرآن کے ساتھ۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ پروردگار عالم سے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، پہلی شرط یہ ہے غور سے،
توجہ سے. دوسری شرط یہ ہے وَأَنصِتُوا، خاموش. ہاں میں تقریر کر رہا ہوں، اس میں آپ کی مرضی ہے، چاہے کچھ بھی کرو، لیکن جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو او سادات پور گڑھی کے رہنے والوں خدارا، او سادات پور گڑھی کے رہنے والوں خدارا، میں اللہ کا واسطہ آپ کو دے کر جاتا ہوں، پھر اسے غور سے ہی سننا، اس وقت شور نہ مچانا. یہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، یہ تو پروردگار عالم کا. میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کلام ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کلام ہے. یہ تو ایسا کلام ہے لوگوں کہ جو ننگی تلوار لے کر قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا. کیا سنا سورہ طٰہٰ کی 10 آیتوں کی تھی مولانا، کیا تھی؟ 10 آیتوں کی، 10 آیتیں بس، 10. جب چلے تو ننگی تلوار ہاتھ میں تھی اور ارادہ یہ تھا کہ العیاذ باللہ آج گردن، ننگی تلوار کہ آج گردن تن سے. اب 10 آیتیں سننے کے بعد جو انقلاب پیدا ہوا ہے تو اپنی بہن فاطمہ سے عمر نے یہ کہا ہے، اپنی بہن فاطمہ سے یہ کہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہ مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلے. اس سے تو زندگی بدلتی تھی کہ وہ قرآن. کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو روزانہ جانے کتنا قرآن سنتے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی زندگی نہیں بدلی. قرآن سننے سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، بہت دھڑالے. قرآن سن کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، بہت دھڑالے. اللہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی میرا مولا دعا فرمائیں کہ ہم سب کو قرآن پاک سے وہ محبت عطا فرمائے. جب محبت سے سنا جاتا ہے تو رنگ لاتا ہے، ورنہ سنا تو کرتا تھا ابو جہل بھی، اور چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا عمر بھی. لیکن عمر کو ہدایت ملی، ابو جہل کو نہیں ملی. میں نے علماء سے معلوم کیا، اپنے اساتذہ سے، حضرت فرق کیا ہوا؟ کہا کہ عمر سنتا تھا محبت کے ساتھ، ابو جہل سنتا تھا بغیر محبت. تو میرے پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ نے محفل قرات کی ہے تو بھائی محبت کے ساتھ سنیں، کریں گے انشاءاللہ. فاستمعوا لہ، کیسے سنیں گے؟ غور سے. کیسے سنیں گے؟ جب قرآن پڑھا جائے گا بالکل خاموش، انصتوا. پھر دیکھنا کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر دیکھنا خدائے پاک کی قسم. یہ جو محفل قرات ہوتی ہے ان کا مقصد بھی معلوم ہے آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ لاؤ جلدی سے بتا دو 4 منٹ. یہ محفل قرات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے بندوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ جیسے قرآن یہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی ایسے پڑھنے والے بنے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے قرآن پڑھنے والا. اگر اس محفل قرات کے بعد میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ میں بھی قرآن کو ایسے ہی مزے لے لے کر پڑھوں گا تو محفل قرات ہماری کامیاب ہے. تو دعا مانگے اللہ سے کہ اے اللہ جیسے اچھے طریقے پر یہ قاری آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ایسے ہی اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما. اور یہ تحیہ کر کے اٹھے کہ آج تو قرآن سن لیا، اب تحیہ کریں گے بھائی. سب نوجوان تیار ہیں؟ میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ تحیہ کریں. کیا تحیہ کریں؟ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ روزانہ پابندی سے انشاءاللہ
روزانہ پابندی سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ تلاوت؟ کون کون تلاوت کرے گا ذرا ہاتھ اٹھانا. ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں، ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے لوگ. الحمدللہ پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ کبھی کر دی کبھی چھوڑ دی، نہیں. اور اب تو آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ علماء کی کمی نہیں ہے، خوب عالم اپنے اپنی جگہوں پر مسجد میں اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ. کسی بھی عالم کو، کسی بھی اس کو متعین کریں کہ جتنے بھی دن، ہفتے میں 1 دن، 6 دن، 7 دن، جتنے آپ چاہتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ ہو. یہ سعادات پور گڑھی کی کسی مسجد میں ترجمہ ہوتا ہے قرآن پاک کا؟ کوئی گڑھی کا ہے نہیں کہ سب باہر کے ہیں. میں جب چھوٹا سا تھا تو ہمارے یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ نسب کے اعتبار سے سادات تھی. ان کی بیٹی کا جو نکاح ہوا تھا وہ پڑوس کے ملک میں ہوا تھا، پڑوس کے ملک میں. تو بیٹی ادھر رہ گئی ماں، تو بیٹی کے پاس یہ جب خط لکھواتی تھی، جب میرے پاس آتی تھی کہ بیٹا ذرا خط لکھ دے. اور جب بیٹی کا ادھر سے خط آتا تھا، ہائے ہائے، تو میں نے دیکھا اسے بڑھیا کو، بہت مرتبہ دیکھا میں نے اسے بڑھیا کو، ایسی پریشان رہتی تھی کہ اس خط میں بٹیا نے لکھا کیا ہے. اگر مدرسے سے آنے سے مجھے دیر ہوتی تھی تو اتنی دیر اگر میری ماں یوں کہا کرتی تھی کہ آپا کھانا کھا لو کہ نہ، پہلے یہ سن لو کہ کیا لکھا. جب بیٹی کا خط آیا تو جب تک پتہ نہ چلا کہ کیا لکھا، کھانا اچھا نہ لگا. اور آج داڑھی سفید ہو گئی، پورا قرآن نہیں، یہ جو چند سورتیں ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ نہ یاد. کیسے چین مل گیا مسلمانوں کہ اللہ کی طرف سے خط آیا؟ کیسے نیند آ گئی مجھے رات کو کہ پروردگار عالم کا کلام آیا؟ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کیا کہا. ابھی صرف زبان سے کلمہ کہا ہے، اس کا رنگ ابھی دل میں نہیں ہے. اگر دل میں آتا تو جب تک قرآن کو سمجھ نہ لیتا، اسے چین، جب تک قرآن کو سن نہ لیتا، اس کا مطلب نہ جان لیتا، رات کو نیند نہ آتی، اسے کھانا اچھا. الحمدللہ الحمدللہ. اب تو دعوتوں پر دعوتیں اڑایا جا رہا ہے، اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کلام میں کیا کہا. سعادات پور گڑھی اتنا بڑا گاؤں ہے، پتہ چلا اچھا بڑا گاؤں ہے. تو ذمہ دار تو یہاں کے ہوں گے. میں ان سے کہہ کے جاتا ہوں اس بات کا انتظام کریں کہ کم از کم ایک مسجد میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ عالم تو ہوں گے، کوئی نہیں ہے، مولوی نہیں ہے کوئی. ہاں آپ ذمہ داری بتائیں اس بات کی. نہیں زیادہ دیر نہیں، جتنی دیر آپ صحیح. تو ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرے کیا ہے بھائی؟ زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی، ہاں ابھی ہیں 3 منٹ. اور تیسری چیز ایک اور ہے، جو چیز آئے اس پر عمل کرنا. کریں گے عمل؟ کریں گے عمل؟ ارے انشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں. 2 باتیں تو ابھی آئیں، ابھی دیکھوں گا میں کتنا عمل ہوگا. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہوں گے؟ غور سے سنیں. اور کیا رہیں گے؟ بالکل خاموش. نقد فائدہ کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون. راہ جب اٹھ کر جائیں گے تو دامن انشاءاللہ رحمت سے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا نام ہے اس مدرسے کا؟ اچھا ماشاءاللہ اشرف العلوم. بھائی جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے میں اجلاس ہو رہا ہے، مدرسے کا بھی خیال ہے. خیر محبت کی بات ہے نعت خواں سے کہ آپ نے نعت خواں کو نوازا، قرآن پڑھنے والوں کو نوازا. تو جس مدرسے نے یہ اہتمام کیا ہے، جس کے میدان میں یہ اہتمام ہو رہا ہے، یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس مدرسے کا نہیں ہے کچھ حق ہے؟ حق یا نہیں؟
अरे ये काली जो उसमें बैठा ये सामने फिरोजी काली, ये नौजवान, अरे ये पीछे को देख रहा, तुम्हें तो कह रहा है हक या नहीं है? तो इंशाल्लाह मदरसे में भी ताउन करेंगे इंशाल्लाह। अरे आया ना में कुछ तो जवाब दे दो इंशाल्लाह। ये देखो वादा सब करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे इंशाल्लाह, ताउन करेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।